باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرنے کے بیان میں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی اور میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 295۔ سامعین اب اس حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ سماعت کریں۔ پہلی بات، حیض کی حالت میں عورت نجس یعنی ناپاک نہیں ہو جاتی، بلکہ نماز، روزے اور دیگر ممنوعہ امور کے علاوہ دنیا کے تمام جائز کام کر سکتی ہے، جیسے کھانا پکانا، پانی پلانا اور شوہر کی خدمت کرنا وغیرہ۔ دوسرا، بالوں کی کنگھی کرنا جائز اور بہتر ہے، بشرطیہ کہ اس پر بہت زیادہ وقت صرف نہ کیا جائے، اور ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے سنن نسائی حدیث رقم 239 اور حدیث رقم 5057، نیز سنن ابی داؤد حدیث رقم 81۔ یہ روایت استحباب اور ادب پر محمول ہے، حرمت پر محمول نہیں، کیونکہ سلف صالحین نے اس سے یہی مفہوم سمجھا ہے۔ نافع تابعی رحمہ اللہ کو بتایا گیا کہ حسن بصری رحمہ اللہ جو دوسرے تابعی ہیں روزانہ کنگھی کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، تو وہ ناراض ہوئے اور فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہما روزانہ 2 دفعہ تیل لگاتے تھے۔ دیکھیے طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 157۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند کرتے تھے، جب وضو کرتے اور جب کنگھی کرتے، اور جوتا پہنتے وقت بھی دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند کرتے تھے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 608 اور صحیح بخاری حدیث رقم 168۔ سامعین اب اس حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں انہیں سماعت کریں۔ پہلی بات، بعض صحیح روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 168۔ لہذا عزت و تکریم والے تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسندیدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ کام ہے۔ استنجا یعنی پاخانہ اور پیشاب دھوتے ہوئے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ دوسری بات، کنگھی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوشش بھر ہر امتی کو عمل پیرا رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ بلا ناغہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 4159 اور سنن نسائی حدیث رقم 5058۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل سماعت کریں۔ سنن نسائی حدیث رقم 5061 میں ایک حدیث آئی ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارفاء سے منع فرماتے تھے۔ پوچھا گیا ارفاء سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا روزانہ کنگھی کرنا۔ ثابت ہوا کہ شرعی عذر کے بغیر خواہ مخواہ کئی مرتبہ کنگھی کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ ایک دن چھوڑ کر سر کے بالوں کی کنگھی کی جائے۔